ایک بات کو ہم سب یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات بند نہیں ہوئیں، آج بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لینے والے چاہیے۔ جو لینے والے ہوتے ہیں ان کے دامن آج بھی بھرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوتیں، آپ کی توجہات، آپ کی عنایات قیامت تک اپنی امت کے لیے اور ہر اس بندے کے لیے جو اہلیت رکھتا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے آج بھی سخاوت فرماتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر سب سے پہلی حدیث لکھی ہے انما الاعمال بالنیات۔ کیوں لکھی ہے؟ اس لیے کہ ہر آدمی اپنی نیت کو ٹھیک کرے۔ آخری جو حدیث لکھی ہے وہ اس وجہ سے اخیر کے اندر لکھی کہ اس حدیث کی جو سند ہے اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہیں ابو زرعہ، محدث تھے بہت بڑے۔ ان کی شان یہ تھی کہ حدیث بیان کرتے تھے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا۔ ایک دفعہ حدیث بیان فرما رہے تھے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ حدیث ہے۔ جس آدمی نے آخری بات زبان سے لا الہ الا اللہ نکالی، اس کے بعد وہ مر گیا تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ یہ حدیث پڑھاتے ہوئے ابھی یہاں تک فرمایا تھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، کہا جان نکل گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بنیاد پر ان کی روایت کو سب سے اخیر میں لکھا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بھی سب کا اچھا کرے۔ ابو زرعہ ان کا نام ہے، ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام تھا ابو عبداللہ۔ ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابا کے ساتھ حج کرنے کے لیے پہلے مکہ مکرمہ گئے۔ میں بہت چھوٹا تھا۔ مکہ مکرمہ میں جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ کنگال خالی ہاتھ ابا کے ساتھ حج سے فارغ ہو کر پھر ہم مدینہ منورہ آئے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں بہت چھوٹا تھا، مجھے کسی چیز کی خبر نہیں تھی، میں بار بار اپنے ابا کو جھنجھوڑتا، ابا بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا۔ ابا کے پاس کچھ تھا نہیں کہ مجھے خرید کر دے دیں۔ تو بار میں اپنے ابا سے کہتا، ابا بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے مدینہ منورہ کے اندر۔ جب بار میں نے اتنا کہہ دیا تو میرے ابا مجھے ساتھ لے کر روضہ اقدس کے قریب بیٹھے اور ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بس چند لمحات کی آنکھ تھوڑی سی جھپکی ہے اور اٹھے تو ہاتھوں کے اندر درہم بھرے ہوئے تھے اور مجھے کہا چل بیٹا میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ پہلے مجھے کھانا کھلایا اور اس کے بعد ان کو دیکھ کر کبھی ہنستے تھے کبھی روتے تھے کہ یا رسول اللہ ایسی آپ کی سخاوت، اور کہا اتنی برکت ہوئی ہے ان دراہم کے اندر کہ ہم ساری زندگی اسی کو کھاتے رہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عنایات توجہات موجود ہیں، سخاوتیں آج بھی موجود ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور محبت کے غلبے کے اندر یہ کہا کہ اے اللہ تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا ہوں، یہاں سے مجھے نامراد واپس نہ لے جائیو، یہاں سے میں نامراد واپس نہ چلا جاؤں، خالی ہاتھ مجھے یہاں سے واپس نہ بھیجنا، یہ تیرے محبوب کا دربار ہے۔ آواز آئی کہ ہم یہاں بلاتے ہی اسی کو ہیں جس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا ہوتا، یہاں بلایا ہی ہم بلاتے ہی انہی کو ہیں جن کو ہم خالی ہاتھ نہیں بھیجا کرتے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوتیں موجود ہیں۔ حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ بڑا مشہور قصیدہ ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے اندر۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصیدہ لکھا، اس کے علاوہ بھی بڑے قصیدے لکھے۔ فالج کے اندر مبتلا ہوئے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے تھے، بستر پر لیٹے لیٹے ہی یہ قصیدہ لکھا۔ جب مکمل ہو گیا، خواب کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ جو قصیدہ لکھا ہے وہ ہمیں سناؤ۔ انہوں نے سنانا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کا اظہار فرماتے رہے۔ لمبا قصیدہ ہے، اس کے اندر ایک شعر ہے، کم ابرأت وصبا باللمس راحته واطلقت لبسا من ربقة اللمم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ نے آپ کے دستے مبارک میں تو ایسی چیز رکھی ہے کہ کسی بیمار پر پھیر دیں تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے، کسی مجنون پر آپ ہاتھ پھیر دیں تو اللہ اس کو صحت دے دے۔ اس شعر پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی کے اندر علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا، ایک چادر مرحمت فرمائی، اٹھے ہیں، جسم بھی ٹھیک، چادر بھی موجود۔ صبح اٹھ کر بازار گئے، لوگ دیکھ کر حیران ہے، یہ بندہ تو بیمار تھا، یہ تو چل پھر نہیں سکتا تھا۔ ایک اللہ والے نظر آئے کہ وہ قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ کہا جی میں نے تو بڑے قصیدے لکھے ہیں۔ کہا نہیں، وہی جو اس لفظ سے شروع ہوتا ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو میں نے بڑے اپنے طور پر لکھا، میں نے تو کسی کو سنایا بھی نہیں تھا، ان کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ انہوں نے کہا جو رات سنا رہے تھے میں بھی اس مجلس کے اندر موجود تھا۔